کیا چل رہا ہے سر؟ آپ کے عید سے پہلے ہر صورت میں ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتے تھے، عید کے بعد کیا ہوا ہے کہ دوبارہ کیس مقرر ہی نہیں ہوا اور ابھی تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ کیس چلنا کہاں ہے، کیسے چلنا ہے سر؟ جوئی صاحب، میرے خیال کے مطابق یہ 17 جولائی والا جو ہفتہ ہے جی اس میں یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، اور 17 جولائی والے ہفتے میں اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد پھر اب اس پر فیصلہ کیا دیں گے، یہ مجھے خاصا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب اس کو سٹرائک ڈاؤن تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ بات بڑی واضح بتا دی گئی ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اور ٹائمز ٹو کم کے لیے یہ ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک ڈیٹرنس بھی کریٹ کرنی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزائیں ہوں گی۔ ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس کے اندر ہوگا، اس ٹرائل کو روکا نہیں جا سکتا، چاہے سپریم کورٹ آرڈر دے یا نہ دے، یہ ہونا ہے ٹرائل ان لوگوں کا۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہوگا۔ ملٹری کورٹ کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ وداؤٹ ایویڈنس یا وداؤٹ اینی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے یا اس کو کوئی وکیل نہیں ملے گا، تمام چیزیں وہی تقریباً ٹرائل کورٹ والی ہوں گی، لیکن وہ ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر۔ جیسے آپ کا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ کیس کا ٹرائل کرتا ہے، اسی لیول کے اوپر جو ہے یہ ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل ہونا ہے، اور اس کے خلاف اگر سپریم کورٹ اگر اسٹے آرڈر دینا چاہے بھی تو عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو یہ ابھی جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے، مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کیس کو یوں چھوڑ کر بھی لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے اسٹے آرڈر دے دیا گیا، یعنی کہ پروسیس روکا گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 تاریخ کے آگے پیچھے جا کے یہ کیس ان پٹ ہوگا۔ نہیں، کوئی آرڈر نہیں ہے جی، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ان فیلڈ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے ٹرائل سے روکا ہے۔ اور جب ٹرائل انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ایویڈنس سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے ان لوگوں کے خلاف، جو کیس ہوگا، جس طریقے سے یہ میرے سے 15 سے 18 کے درمیان بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ملک بھر میں کورٹس ہوں گی، اور یہ کوئی مطلب اگر کہا جائے تو چند سو لوگ ہیں، یعنی 200 یا 250 لوگ ہوں گے جن کا یہ ٹرائل ہونا ہے، اور وہ ہونا ہے۔ اس کو راستے میں کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر ان فیلڈ نہیں ہے، کوئی آرڈر ابھی ہے بھی نہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سپوزٹلی، اگر ہائپوتھیٹکلی اگر ہم اس بات کو ازیوم کر لیں کہ جی وہ آرڈر آ جائے گا، تو آرڈر آیا بھی تو اس کا حال وہی ہوگا جو کہ جو 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بات بڑی واضح ہے کہ کل کوئی بھی آ کر جو ہے وہ ہمارے ریاست پاکستان کے اس طرح کی جو اہم تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کر لے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پرزنرز آف وار آتے ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ بھی ہیں، اس کے حوالے ٹائمز ٹو کم کے لیے آپ نے اپنی اگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ تو یہ وہ سادہ الفاظ میں بتاؤں کہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ اس کام کو روک دینا، یہ کام نہیں رکنے والا، یہ کام رکنے والا نہیں ہے، یہ اگزامپل سیٹ ہونی ہے، اور اگزامپل سیٹ کرنا بڑی ضروری ہے۔ ہاں، لیکن یہ بات جو میرا اپنا ذاتی، یہ اب میں اپنی انفارمیشن نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ہاں ان کو، یعنی جو کہ سیولینز ہیں اور انہوں نے سپوزٹلی اب کسی کا یعنی میوٹنی تو نہیں کی، یعنی انہوں نے حملہ کیا ہے یا بائی ڈیزائن کسی کہنے پر کیا ہے، وہ کسی کے ورگلانے میں آ گئے ہیں، تو ان لوگوں کو سزائیں تو ہونی ہیں جی، سزائیں تو ہونی ہے، اور وہ لمبی عمر قید وغیرہ نہیں ہے، لیکن 2-4 سال کی سزا جو ہے نا وہ تو بنتی ہے ان لوگوں کو، اور یہ اگر 2-2 سال کی سزا بھی ہو جائے تو وہ کم از کم جو ہے وہ ایک اچھا لیسن ملے گا باقی لوگوں کو جو کہ ذہن میں اس قسم کی خواہشات یا خیالات رکھتے ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھیل سکیں اور پاکستان کی جو دفاع ہے اس کو کمزور کر سکیں۔ نہ یہ پاکستان کی عوام، نہ ریاست پاکستان، نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ اس چیز کی اجازت دے گی۔ اور میں خود بھی بڑا ووکل ہوں، حالانکہ ملٹری کورٹس کا میں سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، لیکن جب جو سیولینز ہیں اس قسم کی حرکتیں شروع کر دیں، جب وہ وہاں پر جو ہے وہ حملے کریں یا جناح ہاؤس کو آگ لگا دیں یا باقی چیزوں کر دیں، تو پھر ان کا ٹرائل ہونا ہے نا۔ ہاں، اور اس میں دیکھیں خالی یہ نہیں ہے، پھر بہت سے مقدمات جو ہیں نا وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بھی چلنے ہیں، ATC میں بھی چلنے ہیں، جیسے وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے پشاور میں، اس کے اوپر جو حملہ ہوا یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں بھی وہاں پر بھی کیسز ہونے ہیں۔ اس طرح کئی ایسی جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جو کہ ملٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کے خلاف بھی جو کارروائی ہوگی وہ بھی دہشت گردی کی دفعات پر ہوگی۔ لیکن ہاں، جنہوں نے ہمارے شہداء کے جو یادگاریں ہیں ان کو تباہ کیا ہے، یا جنہوں نے PF بیس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا جو آرمی کی ایریاز ہیں وہاں پر گیریزنز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل کے بعد امید ہے کہ مہینے کے اندر اندر جو ہے نا ان کو سزائیں بھی ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو سپٹمبر تک
جو ہے وہ اگست سپٹمبر تک ان کی سزائیں ہو جائیں گی, کنوکشن ہو جائے گی. وہ ہاں بڑی اس کے تیزی بعد سے. پھر ان کے پاس جی یہ بڑی تیزی سے ہوتا ہے, لیکن یہ اس طرح کا کہتے ہیں نا کہ وہ مہینے کے اندر 2-4 تو ہیئرنگ ہوتی ہیں جس میں ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. اس میں کوئی لمبا تاریخ پہ تاریخ تو نہیں ہوتی ججوں والی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لیسن ملنا چاہیے تمام لوگوں کو. یہ میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ جی جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو اور جو ہمارے شہداء کی فیملیز کے دل دکھائے ہیں ان کو ساتھ تو ملنی چاہیے نا, اس کی کاسٹ تو پے کرنی چاہیے جو انہوں نے کیا ہے, چاہے کسی کے ورگلانے پر کیا ہے ماسٹر مائنڈ کے. بالکل ٹھیک ہے, ماسٹر مائنڈ کی بات کر رہے ہیں اور وغلانے کی بات کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیس ان پہ چلنا ہے سیاسی جماعتوں میں کچھ اختلافات ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے اور کچھ کا ہے کہ سول کورٹ میں چلنا چاہیے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اختلافات نہیں ہے. ابھی تو پیچھے بات یہ ہے کہ جو سنی جا رہی ہے بات کہ وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑی نزدیک ہے. گرفتاری ان کی بہت نزدیک ہے. اب یہ ڈیسیژن ہونا ہے آن ڈے کہ کس دن گرفتار کرنا ہے ان کو, تو گرفتاری ان کی ہو جائے گی. لیکن ابھی ایک چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, جو ابھی تک جو تھوڑا سا ڈیلے ہے یا پاز ہے یا مزید بھی پاز آ جائے, ممکن ہے پاز آ جائے کیونکہ کوئی خدائی دعویٰ تو نہیں ہے, لیکن جو انفارمیشن بیس جو میں اپنی بات آپ سے بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ان کو جب گرفتار کیا جائے گا تو پھر ان کی جلدی ضمانت نہیں ہوگی. اب چیزیں جو ہے نا جس طرح پہلے بہت سی لوز اینڈ پر تھی, چیزوں پر گرفت نہیں ہوتی تھی, یہاں پر جو ہے وہ بندہ گرفتار ہوتا تھا وہاں سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی تھی. تو اب یہ ایسا کھیل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب وہ جو پیرلل ایک نیٹ ورک تھا جو فیضیابی نیٹ ورک جس کو کہتے تھے, وہ نیٹ ورک جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے مکمل طور پر. کافی عرصہ ہو گیا, اب تو کچھ وقت گزر چکا ہے کہ اس کے بالکل دی اینڈ ہو چکا ہے, اور اب مکمل گرفت ہے اور بڑی مائکرو لیول کے اوپر چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے, چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے, ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ ان پلیس آ چکی ہیں. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے, میں نام نہیں لوں گا, بہت سے لوگوں نے یا بہت سی جو ایسی چیزیں تھیں انہوں نے بہیو کرنا شروع کر دی ہے. اب وہ جو سہولت کاری اچھے تھی بچے بن گئے. اس کا راستہ کسی حد تک رکا نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یا نہیں نظر آ رہا؟ اچھے بچے بن گئے. ایک خبر ہے, اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے, شہر اقتدار میں گھومتی بھی رہی ہے یا گھوم بھی رہی ہے ابھی تک, کہ پیر کے روز پوری تیاری تھی, مطلب ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی تھی, عمران خان صاحب کی گرفتاری ہونے والی تھی, لیکن آخری وقت میں آ کے رک گئی ہے. ایسی کوئی خبر ہے اس میں صداقت میں؟ نہیں, وہ گرفتاری کا بالکل انہوں نے جو ہے یہ بالکل سوچ بچار ہے, کیونکہ ماسٹر مائنڈ تو وہ ہے نا جی اس کے 9 مئی کے, اور اس کو انہوں نے بڑے عرصے پہلے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے, اس کو پلان کیا ہوا ہے. کچھ گرفتاریاں جو سن رہے ہیں بات, کچھ گرفتاریاں ہوئی ہوئی ہیں, کچھ اہم لوگ ہیں جن کی گرفتاریاں ہوئی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی گرفتاریوں کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا. یعنی ایک تو آپ اعظم خان صاحب کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا, اعظم خان کے علاوہ بھی کوئی پولیٹیکل شخصیت ہے جو کہ انڈر اریسٹ ہے, اور وہ بڑے قریبی ہیں, کافی لوگ ان کا ذکر کرتے رہے ہیں. تو ان کے بارے میں سن رہا ہوں کہ شاید وہ ہی از اریسٹڈ, اور اگر وہ اریسٹڈ ہیں, اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں, تو پھر شاید تاخیر کی وجہ بھی وہی ہوگی کہ اس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ڈگ آؤٹ ہو جائیں, اور ڈگ آؤٹ ہونے کے بعد پھر جو ہاتھ ڈالا جائے گا وہ بڑا مضبوط ڈالا جائے گا, اس میں پھر جان خلاصی نہیں ہونی, اس میں بچت نہیں ہونی. جان خلاصی نہیں ہونی, بچت نہیں ہونی ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ایک ریزن دی جا رہی ہے آج کل نہ گرفتار کرنے کی, کیس بڑا پکا کیا جا رہا ہے, کسی کے لیے کچھ جگہ چھوڑی. چلیں اس نہیں, کو میں بھی نے مان. مسلسل آپ پچھلے 4-5 دن سے اگر دیکھیں نا, تو میں 5 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے سے تو میں بھی مسلسل ٹویٹ کر رہا تھا کہ جیل جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, میں خود یہ کہہ رہا تھا. ایون کہ 2 دن پہلے بھی میں نے یہ کیا ہے. لیکن جو اس کے بعد پھر یعنی یسٹرڈے, ہاں کل میری کوئی تفصیلی بات ہوئی اس معاملے پر, تمام چیزوں پر, تو وہاں سے جو انفارمیشن مجھے ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بالکل ڈیسیژن ہے, لیکن جب ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم, اور اس میں ایویڈنس کو ایسا ہے جو مزید وہ چاہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید جو ہے وہ ہو, جس کو بھی کسی جگہ پھر وہ چیلنج نہ ہو سکے, اور جب وہ جائے وہ گرفتار ہوں تو پھر وہ لمبے عرصے کے لیے ہوں, وہ پھر وہ جلدی جو ہے وہی بات ہے جان خلاصی نہیں ہوگی. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ گرفتاری نیب والے کیسز میں وہ پرانے والے حالات ہو گئے نا, کہ پھر ایک دفعہ 30 دن کا, پھر 30 دن کا, پھر 2 مرتبہ ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے, 30 days کا ریمانڈ ہوتا ہے, اور 2 مرتبہ ایکسٹینڈیبل, یعنی 90 دن تک تو آپ کی ضمانت نہیں ہوتی. تو 90 دن کے لیے اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو میرے خیال سے اللہ خیر سلا ہو جائے گا.
پھر تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں پھر تو لمبے اندر ہے نا. تو یہ تو مطلب 15 دن بھی ان کے لیے کافی ہوں گے اس گرمی کے موسم میں, 20 15 دن بھی دن کافی ہیں. وہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں نا انہوں نے کسی سے ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاستدانوں کے لیے جو ہے نا وہ گرمی کے موسم میں اگر اے سی نہ بھی ہو تو یہ بھی بہت بڑی قید ہوتی ہے, یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے اور بڑی سزا ہے. تو یہ نازوں و نخروں سے پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو آسائش کے اندر زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کہ سر سب کے لیے تو نہیں نا, مریم نواز سے زیادہ کو ناز و نخر میں پلا ہے یا نواز سے زیادہ مریم نواز جو ہے وہ شیرنی ہے. اچھا مریم جی. نواز صاحبہ جب گرفتار ہوئی تھی تو میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. نہیں آپ نے کہا